وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ یہ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ فرض روزے کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نیت ضروری ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور مروجہ نیت کے الفاظ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ روزے کی نیت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت کوئی بھی ہو وہ نیت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، تو نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ عبادت کے علاوہ کسی اور وجہ سے فجر سے لے کے مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر نے روک دیا کھانا کھانے سے، یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ دینا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری میں وہ فجر سے لے کے مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ روزہ ہے اور یہ روزہ نہیں ہے؟ تو یہ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نیت ہے۔ تو اس لیے نیت روزے کی صحت کے لیے واجب نہیں بلکہ شرط ہے۔ یہ روزے کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے، تو اس لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت کے بغیر روزہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھائی کا سوال تھا کہ اگر نیت ضروری ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، نیت جو ہے اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جزم، تردد نہ ہو، یعنی کہ آپ رات کو نیت کر رہے ہیں تو نیت یہ نہیں کہ اگر صبح رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو میرا روزہ ہے ورنہ روزہ نہیں ہے، یہ تو تردد ہوا۔ تو رمضان کے روزے کی نیت کے لیے قطعیت کا ہونا ضروری ہے، جزم ہونا ضروری ہے، پختگی ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ تحدید، کہ کون سا روزہ؟ نفلی روزہ بھی ہوتا ہے، تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ رمضان کا روزہ میں رکھنے لگا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ یہ نیت فجر طلوع ہونے سے پہلے کر لی جائے۔ فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت ضروری ہے۔ اگر فجر طلوع ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں تو اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد، ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حفصہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ یہ ام المؤمنین حفصہ کے اپنے الفاظ ہیں، تو اگر ان کے اپنے الفاظ بھی ہوں تو یہ الفاظ مرفوع کے حکم میں ہوں گے، کیونکہ یہ وہ چیز اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتی۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں کہ یہ الفاظ جناب عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہیں کہ ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، ام المؤمنین عائشہ سے بھی ثابت ہیں۔ امام نسائی نے یہ روایات اپنی سنن میں بیان کی ہیں، یہ اقوال اور یہ فتاویٰ عبداللہ بن عمر کے اور ام المؤمنین عائشہ کے امام نسائی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی۔
اور امام مالک بھی عبداللہ بن عمر کا فتویٰ اپنی موطا میں لے کر آئے ہیں. تو یہ فتویٰ کن لوگوں کا ہو گیا؟ عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ام المومنین حفصہ کا، ام المومنین عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہما. تو مرفوع حدیث بھی ہے، شیخ البانی نے اس کے مرفوع ہونے کو صحیح قرار دیا ہے. تو مرفوع حدیث بھی ہے اور 3 صحابہ کرام کا فتویٰ بھی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا، خلاصہ کیا نکلا کہ فجر سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کسی پہ روزہ فرض ہوا ہے دن کے ٹائم تو وہ اسی وقت نیت کرے گا جب اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا. ایک لڑکا نابالغ تھا، وہ دن کے 11 بجے بالغ ہو گیا، سویا ہوا تھا، احتلام آ گیا، اب اس کو پتا چلا کہ میں تو بالغ ہو گیا ہوں. اب پہلے روزہ اس کے اوپر فرض نہیں تھا، اب فرض ہوا ہے، اب سے اس پہ روزہ فرض ہے، اب اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے اور اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی قضا نہیں دینا پڑے گی کیونکہ اس سے پہلے اس کے اوپر واجب ہی نہیں تھا. کوئی مینٹر تھا، اس کی عقل جو ہے وہ غائب ہو چکی تھی، دن کے 12 بجے 1 بجے اس کی عقل واپس آ گئی. تو اب جب عقل واپس آئے گی اسی وقت سے وہ روزہ رکھے گا اور اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہوگا. ایک انسان مسلمان نہیں تھا، وہ مسلمان ہوا فجر کے بعد صبح 9 بجے، صبح 10 بجے، دن کے 12 بجے، تو اس وقت سے وہ روزہ رکھے گا اور اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہوگا. ایک مسلمان ہے، اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ چاند نظر نہیں آیا، دن کے 12 بجے 1 بجے اس کو پکی اطلاع مل گئی جس کے اوپر اس کو یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا کہ چاند تو نظر آ چکا ہے. اب صبح وہ کھانا کھا چکا تھا، صبح ناشتہ کیا اس نے 9 بجے، پانی پیا اس نے 10 بجے، چائے پیا 11 بجے، لیکن جب اسے یقین ہو گیا چاند نظر آنے کے بارے میں اور پکی اطلاع مل گئی، تب سے وہ روزہ رکھے گا اور اس کا روزہ یہ قابل قبول ہوگا، درست ہوگا، فقہی حکم کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے اس کا روزہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور دیگر بہت سے ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کے روزے کی فرضیت صحابہ کرام تک پہنچاتے ہوئے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کے اعلان کرو انصاریوں کے قبائل میں اور جو دائیں بائیں قبیلے رہتے ہیں وہاں یہ اطلاع پہنچاؤ کہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، جس نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ مکمل کرے اور جو کھا پی چکا ہے روزہ نہیں رکھا وہ اب سے روزہ رکھے اور اس کو مکمل کرے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جس پہ روزہ پہلے واجب نہیں تھا دن کے ٹائم واجب ہوا، جب واجب ہوا اسی وقت وہ نیت کرے گا اور اس کا روزہ اسی وقت سے درست ہوگا. البتہ یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ اگر روزہ ہے نفلی، فرض نہیں ہے، تو نفلی روزے کی نیت فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے. علماء کرام کا موقف ہے زوال سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ فجر طلوع ہونے کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم بھی بیان کرتے ہیں، امام ابو داؤد بھی بیان کرتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے، پوچھتے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے، ہم بتاتی کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تب میں روزے کی حالت میں ہوں، تب میں نے روزہ رکھ لیا ہے، تب میں نے روزے کی نیت کر لی ہے. یہ آپ کا یہ کہنا تب اور فا کا لفظ بھی اور اذن بھی، اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے روزے کی نیت نہیں کی ہوتی تھی، اس وقت نیت کرتے جب پتہ چلتا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ کئی دفعہ آپ تشریف لاتے، پوچھتے کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، ہم کہتے بالکل ہے، تو پھر آپ وہ کھا لیتے، یعنی کہ پھر روزے کی نیت نہیں کرتے تھے. ہاں، سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جو نیت عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، الفاظ ادا کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو یہ الفاظ جو لوگ کہتے ہیں کہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نہ آپ کے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ 4 اماموں سے،
اور شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں. تو اس لیے یہ الفاظ جو ہیں یہ بدعت ہیں، دین میں اضافہ ہیں. نیت عربی زبان کا لفظ ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے پروگرام کو، دل کے عزم کو. دل میں نیت ہوگی کہ آج میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے طلوع فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہے جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے نیت. جب کوئی آدمی صبح اٹھتا ہے، فجر سے پہلے وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کی عادت نہیں تھی، اس کی عادت تھی صبح 9 بجے ناشتہ کرنا، آج فجر سے پہلے اٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے یہ سوچ کے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. یہی اس کی نیت. یہ نیت فجر طلوع ہونے سے پہلے ہو جانی چاہیے.